نیب میں عمران خان صاحب کا کیس ہے، القادر ٹرسٹ، بشرا بی بی عمران خان صاحب کے خلاف، یہ بھی بے بنیاد جھوٹا مقدمہ ہے، اور اس میں گواہیاں ظاہر تلاش کر کے لا رہے ہیں۔ تو نیب میں جو سرکاری گواہ، سب سے بڑا سرکاری گواہ لایا گیا، وہ پرویز خٹک صاحب تھے۔ وہ گواہی دے کر چلے گئے، جرح مکمل ہو گئی۔ اس کو بعد میں کہیں خیال آیا یا کسی نے کہا ہوگا کہ بھئی آپ تو گئے تھے عمران خان کے خلاف گواہی دینے، آپ کو تو بھیجا ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن آپ نے عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی۔ اب آپ جائیں اور اپنا بیان صحیح کروائیں۔ ظاہر ہے جب ایک دفعہ بیان دے دیا گیا، ریکارڈ کر لیا گیا، عدالت سے فارغ ہو گئے، تو یہ مذاق تھوڑی ہے جی کہ آپ گواہ صاحب کہیں کہ جناب مجھے فلاں چیز یاد آ گئی ہے 3 مہینے بعد، تو یہ تو سلسلہ لامتناہی چلتا ہی رہے گا۔ تو بہرحال پرویز خٹک صاحب نے اپنے بیان کی تصحیح کے لیے ایک درخواست دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیان ہے، میں اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، اس میں کچھ درست کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ بیان دے کے گواہی دے کے چلے گئے، تو جب گئے تو انہوں نے پکڑ لیا جناب کہ ہم نے آپ پہ اتنی محنت اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچا دیں، تو لہٰذا فائدہ پہنچاتے پہنچاتے وہ اپنے آپ کا بھی نقصان کر لے۔ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور پرویز خٹک صاحب کے بیان کی تصحیح کی درخواست بھی مسترد کر دی احتساب عدالت نے، سداد دہشت گردی کی عدالت نے۔ اور انہوں نے کہا کہ کابینہ میٹنگ میں جو تبدیلی کروانا چاہ رہے تھے پرویز خٹک صاحب، کہ کابینہ میٹنگ میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر بند لفافے میں ایجنڈا منظور کیا گیا، تو یہ جملہ ایڈ کروانا چاہ رہے تھے، تو پرویز خٹک صاحب کو اس بات کی اجازت نہیں ملی۔ اسی طریقے سے نیب کے اسی کیس میں سرکاری گواہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند، اور کل نیب کے پروسیکیوٹر نے ندیم افضل چند کو بطور گواہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو ڈراپ کر رہے ہیں، اب یہ ہماری طرف سے گواہی نہیں آئیں گی، اور ہماری طرف سے یہ گواہ پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ ندیم افضل چند کے بارے میں بھی خطرہ تھا کہ اگر انہیں وٹنس باکس میں لایا گیا تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جتنی بات ہے اتنی ہی بات کریں گے، وہ عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے بلکہ جو حقائق ہیں وہ بیان کر دیں گے۔ اور جب یہ بات آ گئی، کیونکہ انہوں نے 2-3 انٹرویوز میں بھی یہ بات کہہ دی کہ میں جاؤں گا لیکن میں گواہی وہ دوں گا جو حقیقت ہے، وہ نہیں دوں گا کہ عمران خان کے خلاف گواہی دینی ہے، لہٰذا انہیں نیب نے ڈراپ کر دیا ہے جی، اور نیب جو ہے اب ندیم افضل چند پہ انحصار نہیں کر رہی۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اس مقدمے میں بھی اسی طرح یہ مقدمہ بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا کہ باقی مقدمات جھوٹے تھے، کیونکہ آج کل پاکستان میں پچھلے 27-28 مہینوں سے جعلی مقدمات، جھوٹے مقدمات اور ظلم اور بربادی کا جو ہے وہ ایک دورہ ہے، اور نحوست اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ تو جب تک یہ ٹولہ جو ہے اس سے جان نہیں چھڑوائی جائے گی، تب تک پاکستان نحوستوں کے سائے میں رہے گا۔ تو بہرحال یہ تو نیب کا ہوا، اور اس کے بعد اب آتے ہیں مین خبر کی طرف، بڑی خبر، اور وہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی، اور مسلم لیگ نواز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی انبن ہو گئی ہے، اور یہ انبن ہونی ہی تھی، کیونکہ جو شریف خاندان ہے جی، جاتی عمرہ کا جو خاندان ہے، وہ کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، اور ان کے ساتھ صرف وہ چل سکتا ہے جو اپنی آنکھیں بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا وقار، اپنی انا، اپنا ایگو، اپنی ہر چیز جو ہے وہ، اپنی عزت اور اپنی توقیر، وہ سب کچھ برباد کر دے، صرف وہ چل سکتا ہے۔ لہٰذا اب ہوا یہ ہے کہ کچھ معاملہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے خلاف چل رہا تھا، درمیان چل رہا تھا، اب اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نواز کے درمیان مزید چلنا مجھے نہیں نظر آ رہا، اور آہستہ آہستہ برتن کھڑکنا شروع ہو گئے ہیں کمروں کے اندر، ڈرائنگ رومز میں، بند کمروں میں تو برتن کافی عرصے سے کھڑک گئے تھے، اور اب ذرا مزید کھڑکنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کل صدر زرداری صاحب کی سالگرہ کی تقریب تھی، اس میں فیصل میر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، میر صاحب ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے میر بردرز بہت تگڑے بردرز ہیں۔ تو کل انہوں نے فیصل میر صاحب نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نہ نکالا ہوتا تو شریف خاندان کے لوگ برطانیہ میں ہوتے اس وقت، اور گزشتہ 16 ماہ کی حکومت میں پاکستان سب سے زیادہ مہنگائی میں چلا گیا ہے۔ جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر ظلم ہوا،
اور میں کلثوم نواز کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑ چکا ہوں۔ وہ بڑے ظرف والی خاتون تھی، مگر ان کی بیٹی مریم صفدر ان پر نہیں گئی، اور کل مریم صاحبہ پہ کافی غصہ نکالا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور آصف زرداری کی سالگرہ کی تقریب میں گو مریم گو، شرم کرو مریم حیا کرو کے نعرے گونجے، اور انہوں نے کہا کہ اگر فیصل میر نے کہا کہ اگر آج تم نے لائٹس بند نہ کروائی ہوتی، یعنی کہ بجلی بند کر دی گئی صدر زرداری کی سالگرہ کی تقریب میں، تو انہوں نے کہا کہ آج اگر تم نے لائٹس بند نہ کروائی ہوتی تو تمہاری بات نہ ہوتی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مریم کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ نہ دیتی تو آج یہ جیل میں ہوتے۔ مریم نواز بشرا بی بی کی جگہ جیل میں ہوتی، اور شہباز شریف اور نواز شریف عمران خان کی جگہ جیل میں ہوتے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل میر کہہ رہے ہیں۔ آج یہ ثابت ہوا کہ جو حرکتیں نواز شریف بی بی بے نظیر کے دور میں کرتا تھا، ویسا ہی مریم بی بی آج کر رہی ہیں۔ اور بجلی بند کرنے والی مریم نواز، تمہارے باپ نے کیا کیا؟ تم لوگوں سے چند دن جیل برداشت نہ ہوئی۔ مریم نواز، تمہارا باپ نواز شریف جنرل مشرف کے ساتھ جب باہر بھاگنے کی ڈیل کر رہا تھا، تب آصف علی زرداری جیل میں اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اور بتی بجھانے والی مریم نواز، یہ چھوٹا سا جلسہ تم سے برداشت نہ ہوا اور تم نے جلسے سے ڈر کر بجلی بند کر دی۔ تو یہ ہے وہ فسطائیت۔ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ خاندان مسلم لیگ نواز جو ہے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور شریف خاندان کو سیاستدانوں کا خاندان نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی یہ شریف فیملی بہت کچھ، کوئی بھی ظلم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے اپنے اقتدار اختیار کے لیے۔ ان سے جو مرضی کروا لیں اور بوٹ پالش کروا لیں، جو مرضی کروا لیں، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کر چکی ہے، اور اس کے بعد پیچھے رہ کے آ جاتا ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اور پیپلز پارٹی تو بہت دیر سے بیچاری، پنجاب پیپلز پارٹی تو بہت دیر سے شور شرابہ کر رہی ہے اور کئی سالوں سے کر رہی ہے، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی آنکھیں اور کان سب کچھ بند کیے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کو بھی اب جاگنا چاہیے، اور آصفہ بھٹو کو بھی ان کو جاگنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو ان جو ساری باتیں ہیں ان سے لگتا یہی ہے کہ ان کا چل چلاؤ ہے، کیونکہ آج ملک بھر میں احتجاج ہے اور کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ ساری رات کریک ڈاؤن رہا، بندوں کو اٹھایا جاتا رہا، گرفتار کیا جاتا رہا، ارکان قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلی کو، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود آج احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور بھرپور قسم کا احتجاجی کال ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور مہنگائی کے خلاف ہے، بے روزگاری کے خلاف ہے، اور خاص طور پہ اس جعلی سرکاری نظام کے خلاف ہے جو کہ الیکشن چور اور مینڈیٹ چور جس طریقے سے قابض ہے۔ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔